اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت منظور کر لی. بینکنگ کورٹ کی جج رکشندہ پروین نے محفوظ کیا ہوا فیصلہ سنا دیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد احتجاج اور خالد سرکار میں مداخلت کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی. انسداد دہشت گردی کے جج راجہ جواد عباس نے ضمانت منظور کی. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد آمد. پی ٹی آئی کارکنوں نے جوڈیشل کمپلیکس پر دھاوا بول دیا. پولیس کے ساتھ جھڑپیں، مرکزی دروازہ بھی توڑ دیا. کارکن بڑی تعداد میں کمپلیکس میں داخل ہو گئے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کو جواب جمع کرا دیا. عمران خان کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے تمام کوششوں کے باوجود منی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت منظر عام پر نہیں لا سکی. ایف آئی اے ایسا مقدمہ چلا رہی جس میں انکوائری اور ایف آئی آر درج کر حاصل اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا ہے. توشہ خانہ فیصلے پر احتجاج کا کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست ضمانت پر اعتراضات عائد کر دیے. عمران خان کے دستخط پٹیشن پر 2 جگہوں پر مختلف ہیں. عمران خان نے بائیو میٹرک تصدیق نہیں کرائی. ضمانت ہائی کورٹ میں کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ رجسٹرار آفس کا اعتراض. پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات میں از خود نوٹس کی سماعت. پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی پی نے فل کوڈ بنانے کی درخواست واپس لے لی. فاروق ایچ نائک چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہی کیس کی سماعت کرے. کورٹ نے الیکشن کی تاریخ کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کا حکم دے دیا. عدالت نے 4 بجے تمام وکلاء کو بلا لیا. چیف جسٹس کا کہنا تھا زمینی حقائق دیکھ کر ہی تاریخ کا تعین کیا جا سکتا ہے. الیکشن کی تاریخ مقرر کرنا لازمی ہے. نظام کو مفلوج کرنے کی اجازت نہیں. انتخابات کروانا لازم ہے. اولین ترجیح آئین کے تحت چلنا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے. تمام ادارے انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہیں. الیکشن کمیشن مشاورت سے کیوں کترا رہا ہے؟ آج بہت اہم کیس کی سماعت ہے. امید تو ہے کہ آج فیصلہ آ جائے گا. فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ میں دلائل مکمل کر لیے ہیں. صدر مملکت کے وکیل سلمان اکرم راجہ آج دلائل دیں گے. پی ڈی ایم کی جانب سے فاروق ایچ نائک بھی اپنے دلائل دیں گے. آج سماعت مکمل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. بلاول اور مریم جو زبان ججوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس سے الیکشن کا خوف ظاہر ہوتا ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ فل کوڈ بنایا جائے تو دوسری طرف کہتے ہیں 2 ججوں کو ہٹایا جائے. مریم نواز کے مذائقہ خیر بچنا مطالبات سے کام نہیں چلے گا. اب حکومت کو الیکشن کروانا ہوں گے. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے الیکشن شیڈیول سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. عدالت کا کہنا تھا الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کرانا ہے. جس نے نہیں کرانا وہ جواب دیں. ہم سپریم کورٹ کے آبزرویشن پر بات نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں کیس کا آج فیصلہ ہو جائے. سب کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دے سکتے. سپریم کورٹ بینچ کی تبدیلی کا معاملہ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج مقدمات سننے سے انکار کر دیا. بینچ کیوں تبدیل کیا گیا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رجسٹرار سپریم کورٹ سے استفسار. مجھے چیف جسٹس کے سیکرٹری نے بینچ تبدیل کرنے کے لیے کہا. رجسٹرار سپریم کورٹ کا جواب. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کیا سپریم کورٹ ججز کے بینچ سٹاف آفیسر پر چلتا ہے؟ پوری دنیا اس کیس کو دیکھ رہی ہے. عمران خان کی جان کو خطرہ. دوبارہ حملہ ہوا تو قوم باہر نکلے گی. پی ٹی آئی رہنما مسرت جمشید شیما کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ اور ان کے لوگوں نے ملک کو کھوکھلا کر دیا. یہ لوگ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. مریم اورنگزیب اور عظما بخاری کی دھمکیوں کو دیکھیں. عمران خان کی سیکیورٹی کے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں.
لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی قابل سماعت ہونے پر دلائل دینے کی ہدایت کر دی. درخواست پر مزید کارروائی کل ہوگی. سندھ ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کراچی کے مستعفی ایم این ایز کی استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواستوں کی سماعت. عدالت نے کراچی میں 16 مارچ کو ہونے والے ضمنی الیکشن روکنے کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے الیکشن کمیشن، اسپیکر اور دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کا نام ای پی ایل شامل کرنے کے لیے درخواست پر فل بینچ بنانے کی سفارش کر دی ہے. پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے مگر مریم نواز نے پہلے فیصلہ سنا دیا. مریم نواز کہتی ہیں کہ پہلے انصاف ہوگا پھر الیکشن ہوگا. وہ کہتی ہے میرے والد کو چور کہا گیا، اب دوسروں کو بھی چور کہا جائے. الیکشن کمیشن کا آئندہ عام انتخابات میں آر ایم ایس کے استعمال کے لیے اہم اقدام. الیکشن کمیشن نے ملازمین کو آر ایم ایس کے استعمال کی ٹریننگ کا آغاز کرنے کا فیصلہ کر لیا. الیکشن کمیشن کا صوبائی الیکشن سے قبل پرانے آر ایم ایس پر ایک دن کی موک ایکسرسائز کرانے کا فیصلہ. صوبائی الیکشن کے تمام ریجنل کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا. پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ تاخیر کا شکار ہو گیا. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ 9 فروری کو ہونا تھا. گزشتہ روز پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات نہیں ہوئے. مذاکرات 2 مارچ کو دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے. مذاکرات بجلی بلوں کی رکی ہوئی وصولیاں شروع کرنے کے بعد ہوں گے. پاکستان میں شجرت کاری کو قومی نصب العین بنانے کی فوری ضرورت ہے. ہمیں آئندہ نسلوں کے مستقبل کو ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے قومی سطح پر نہ صرف عملی اقدامات کی ضرورت ہے بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی اس کی آگاہی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے پودا لگا کر ملک گیر موسم بہار شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال 24 کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے. شجرکاری کو ملکی سطح پر فروغ دینا ہوگا. سیلاب سے جنگلات اور فصلوں کو نقصان ہوا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے. ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں اسکول آن ویلز منصوبے کا افتتاح کر دیا. وزیر اعظم کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. شہباز شریف بچوں میں گھل مل گئے. ابتدائی طور پر 8 فصلوں پر مشتمل اسکول آن ویلز منصوبہ اسلام آباد اور گرد و نواح کے بچوں کو موبائل اسکولز کے ذریعے تعلیم فراہم کرے گا. یکم مارچ سے کراچی کے مزید 2 نئے روٹس پر پیپلز پنک بس سروس چلانے کا اعلان. شرجیل میمن کہتے ہیں کہ کل سے پنک بس سروس کے ماڈل کالونی سے چاور روٹ دن کی پلیٹ میں بھی اضافہ کیا جائے گا. کراچی میں پیپلز بس سروس کے مزید نئے روٹس پر سروے مکمل کیا جائے. برنسنس روڈ فوڈ اسٹریٹ سے متعلق بڑا عدالتی فیصلہ. سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. برنس روڈ کی بندش کا ضلع انتظامیہ کی دونوں نوٹیفیکیشن قلعدم قرار. عدالت کا 3 روز میں روڈ کی سڑکیں بحال کرنے کا حکم. ضلع انتظامیہ کو 7 روز میں عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. پنجاب اور کے پی کے مختلف شہروں میں بادل پھر برس پڑے. برکھا برسنے سے جاتی سردی ایک مرتبہ پھر لوٹ آئی. گھنگور گھٹائیں، برستی بوندیں اور ٹھنڈی ہوا. موسم کا ہر رنگ نرالا ہو گیا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی تجویز سنا دی. اے این ایف کا ملک بھر میں منشیات کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری. کوئٹہ سریاب روڈ کے قریب کارروائی کرتے ہوئے کار سے 40 کلو چرس برآمد. قلعہ عبداللہ کا رہائشی ملزم گرفتار.
ANF اور ASF کی لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مشترکہ کارروائی، مشکوک بیگ سے 12 کلو ہیروئن برآمد۔